آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ لے کر آتے ہیں بھلائی کی باتیں۔ کتنا پیارا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ حکم ہے کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ اچھی اچھی نصیحتیں، اچھی اچھی باتیں الحمدللہ لیے ہمارے مبلغین یہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے وہ ہے کامیاب زندگی۔ جی ہاں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی یہ کامیاب ہو۔ بینگ اے مسلم، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ ملک کی بڑی مشہور آیت ہے، بعض اوقات جن بچوں کو بھی سورہ ملک یاد ہوتی ہے وہ بھی اس آیت میں ساتھ پڑھتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ان تمام باتوں کو یعنی ایز اے انٹروڈکٹری لے کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مبلغین یہ بیان کریں گے کہ کامیاب زندگی کن کی۔ 18 محرم الحرام دو بڑی بزرگ ہستیوں کا یوم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا بھی یوم وصال، اسی طریقے سے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی کا یوم بھی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ جی حضور، سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سید زادے بھی ہیں ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اب یہ بتائیں کہ اصل میں کامیابی کی حقیقت کیا ہے؟ کامیابی کہیں گے کس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیل بھائی، کامیابی تو مختلف بندوں نے اپنے ہی اعتبار سے بنا لی ہے کامیابی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب گزار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی کی صحت اچھی ہے تو وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں صحت میری صحیح ہے، سیٹ ہے، تو میں اس اعتبار سے اپنی زندگی کو کامیاب گزار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی گھر میں خوشحال ہے تو وہ اس اعتبار سے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب ترین گزار رہا ہوں۔ بہت اچھا، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب ترین گزار رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کسی کے والدین زندہ ہوں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے بھی سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی گزار رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، مختلف اعتبارات سے یہ زندگی گزاری جاتی ہے اور اس کو ہر بندہ اپنے تئیں کامیاب ترین زندگی ہی سمجھتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلام کا حسن ہے کہ اسلام ہمیں کامیاب ترین زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے بہترین زندگی کون سی ہے، کامیاب زندگی کون سی ہے، تو قرآن و سنت ہماری جا بجا رہنمائی کرتے ہیں کہ زندگی کون سی کامیاب ہے۔ دیکھیں، ہم ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو کامیاب زندگی کون سی ہے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی گزر جائے اور ہماری بالخصوص آخرت اچھی ہو جائے، صحیح، ہماری آخرت سنور جائے۔ آخرت ہمیں پیش نظر ہونی چاہیے، جن کی آخرت بہترین ہو جائے،
جن کی آخرت اچھی ہو جائے، جن کی عاقبت اچھی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہترین زندگی انہوں نے گزاری، اور کامیاب ترین زندگی ان کی یہی ہے کہ ان کی آخرت جو ہے کامیاب ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ عید والے دن آپ نے فرمایا کہ میری عید تب ہے کہ جب میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھیں یہ کامیاب زندگی گزارنے والے کہ جن کی پیش نظر فقط دنیا ہی نہیں ہے۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے ابتداً، اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس صحت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی بہت بہترین گزر رہی ہے، کامیاب زندگی گزر رہی ہے، لیکن پیش نظر ہمیں آخرت بھی ہونی چاہیے، آخرت بھی ہونی چاہیے۔ اور جن کی پیش نظر آخرت ہوتی ہے، عاقبت ہوتی ہے، اور وہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو بہترین کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بہترین زندگی بھی ہے اور کامیاب زندگی بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے قربان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی کی بات کو میں تھوڑا آگے کنٹینیو کروں گا۔ جی جی، جیسے کہ ثاقب بھائی نے مختلف ڈائمنشنز گنوائی زندگی کے، ہر اعتبار سے کسی کی کامیابی کس چیز کے اندر پنہا ہے، کسی کی کامیابی کس چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک بات کو تھوڑا واضح کروں کہ ایک تاجر ہے، اس کے نزدیک کامیابی اس کے مال و دولت ہے۔ صحیح۔ تو صرف مال و دولت کا حاصل ہو جانا ہی یہ کامیابی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا۔ وہ اگرچہ اس کے نظر میں، اس کے سامنے مال و دولت کا آنا کامیابی ہے، امتحان میں پاس ہو جانا کامیابی ہے، کہیں جیت جانا کامیابی ہے، لیکن صرف جیت کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف مال و دولت کا حصول کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ بلکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، تو اسلام بتاتا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کے جائز مقصد کا حاصل ہو جانا یہ آپ کی کامیابی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب اگر ایک تاجر ہے اور اس کے پاس مال و دولت آ گیا اور بھائی ریل پیل ہو گئی، بنگلے اس کے کھڑے ہو گئے، باہر بھی بنگلے ہیں تو اپنے وطن میں بھی گھر ہیں، بھائی گاڑیاں، پیسے کی ریل پیل ہے، جہاں چاہتا ہے آتا ہے جاتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے میں تو ایک بڑا زبردست بزنس مین ہوں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تو میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس کی چکنی چپڑی باتوں سے اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کے مال حاصل کیا، اس نے جو ہے وہ فراڈ کر کے مال حاصل کیا ہے، اس نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے جو ہے نا ان سے مال بٹورا ہے، اللہ، اس نے لوگوں کا مال حاصل کر کے لوگوں کو روڈوں پر لے آیا ہے، اللہ، لوگوں کا مال لیا، ان کا حق مارا، ان کی جو دینے والی چیز تھی، اگر کسی نے زمین خریدی تھی وہ نہیں دی، مال لیا تھا وہ نہیں دیا، اس پہ قبضہ کر لیا، لوگوں کا حق مارا، وہ روڈوں پہ آ گئے، اگرچہ یہ ارب پتی بن گیا، اگرچہ یہ بہت مالدار بن گیا، اگرچہ یہ امیر بن گیا، یہ بظاہر سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ کامیاب بزنس مین تاجر نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھی ایسے پر تھو کرتی ہے، صحیح، ایسے لوگوں کی جو بددعائیں وہ اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لاندان اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کا انتقال ہو، یہ جو لوگ ہیں جو بیچارے جن کا حق مارا گیا وہ اس کے دروازے پر آ جائیں، اس کو دفن نہ ہونے دیں، یہ حال ہو کے تو دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہو گیا یہ تو، صحیح فرمایا۔ لیکن آخرت کے اندر جواب دینا وہ وبال الگ، تو یہ کامیاب تاجر نہیں، اپنے ذوم میں خوش فہمی میں وہ سمجھ تو رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب تاجر نہیں، کیونکہ دنیا بھی اسے کامیاب نہیں کہہ سکتی، کچھ فراڈی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی تو بات ہی نہیں ہوگی، جو فراڈی ہیں جو دھوکے باز ہیں وہ تو ہوتی گنتی کے، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن سمجھدار لوگ، اصولوں پر چلنے والے لوگ، چاہے وہ دنیا دار ہوں اور ہمارا دین ہو، کوئی بھی اس کو کامیابی نہیں کہتا، لیکن تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں، ہمارا چونکہ موضوع کامیاب زندگی ہے، تو صرف اگر کوئی شخص بزنس میں کامیاب ہو جاتا ہے، مال و دولت اس کو حصول ہے، اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ کامیاب تاجر تو ہے، لیکن اس کی کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی، صحیح فرمایا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسی کامیاب زندگی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا مال و دولت تو ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہیں، بدتمیزی پہ وہ اترا ہوا ہے، اپنے بچے کی تربیت کا اس کو نہیں پتا، وہ حال ہے کہ پڑوسی اس سے بیزار ہیں، تو یہ وہ شخص کامیاب تاجر تو ہے، لیکن کامیاب زندگی اس کی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے تجارت میں اسلامی اصولوں کو بنیاد بنا کر ان پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی کو ان تمام معاملات اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال کر لے کر چلنا ہوگا، تو ہی اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات یہاں پر انہوں نے ارشاد فرمائی۔ یہ ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب یہاں پر بار بار ہم نے کامیاب زندگی میں جو یہ بات کہی کہ بینگ اے مسلم،
being a Muslim. تو اس کے اندر یہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ ہر کام تو ہے، ہر بات تو ہے، ہر چیز یہ سامنے ظاہر ہے، مگر ایز اے مسلمان ہم اس چیز کو لے کر کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، اس کا راستہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ دیا ہے. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید سبحان اللہ کتنی پیاری کتاب ہے، ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے. 18ویں پارے کی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو سبحان اللہ کتنی کامیاب زندگی کے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں درس دیا، اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون. اللہ اکبر. فرمایا کہ بے شک ایمان والے جو ہے یہ کامیاب ہو گئے. آگے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اس طریقے سے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اور فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا فرمایا، وہ کیسے کامیاب ہیں کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آیتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے دونوں مبلغین یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کامیاب زندگی، مال و دولت، عزت و شہرت، جاہ و ثروت، یہ سب اس کے پاس سپوز یہ آتا ہے، مسلمانوں کے پاس یہ معاملات ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ کیا کام ایسے کرے ان آیات کی روشنی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ وہ کامیاب بندہ ہو جائے، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیل بھائی، قرآن کے بغیر تو ہماری زندگی ہی ادھوری ہے. صحیح. اگر ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن کو اگر پس پوش ڈال دیں گے تو پھر تو ہماری زندگی ہی ادھوری ہو جائے گی. صحیح. ہم نہ تو سیدھی راہ کا تعین کر سکیں گے اور نہ ہی سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر بھی نہیں چل سکیں گے. تو قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کتنے ہی پیارے انداز میں، جس طرح بھی آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں، ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی بہترین بات کی گئی، اور ہمیں کامیابی کے جو اصول بیان کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے سارے اصول ہم ان چند آیات میں لے سکتے ہیں. ہم لے سکتے ہیں. سمجھنے والے کے لیے ہے، لینے والے کے لیے ہے کہ کتنے پیارے پیارے اصول ہیں. جہاں پر ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہمارے قربان بھائی فرما رہے تھے کہ جہاں پر ہم پیسہ، مال، دولت، ساری جگہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہیں پر قرآن پاک جو ہمیں جن احکامات کا کہتے ہیں ان احکامات پر عمل بھی ہم پر لازم ہے. صحیح. ہمیں نماز کا حکم ہے تو ہم نماز سے منہ پھیر کر ہم کامیابی تلاش کریں تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. ہمیں مؤذن ہر نماز میں صدا دے کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ، فلاح چاہتے ہو تو کامیابی کی جو بھی تمہیں چاہیے ہے نا. یعنی یہ تو مسلمان کو 5 وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. کیا بات ہے. تو ہمیں تو مؤذن صدا دے کر پکار کے کہتا ہے تمہیں کامیابی چاہیے نا، کامیاب بننا چاہتے ہو تو تمہاری کامیابی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں رکھی ہوئی، تمہاری کامیابی لوگوں کی منتوں سماجوں میں نہیں رکھی ہوئی. اگر تمہیں کامیابی چاہیے آؤ نماز کی طرف آؤ. یہ نماز تمہیں کامیاب کرے گی، یہ نماز تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اور نماز کتنا پیارا عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے کہ کوئی چیز دیکھیں، جس طرح ٹیچر بعض اوقات اپنی کلاس میں بتا دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا آپ یہ سوال تیار کر لیجئے گا، امپورٹنٹ ہے، آئیں گے. لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے بیٹا اس کو خصوصیت کے ساتھ دیکھنا. ہمارا تجربہ ہے کہ بار بار یہ آیا ہے، بار بار آیا ہے. آپ بلا تشبیہ و تمثیل آپ قرآن پاک دیکھیں. کیا بات ہے. نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا، بہت زبردست. نماز کا حکم کتنی مرتبہ آیا، بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم ارشاد فرمایا. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں کامیاب ہوں، آئیں ہم نماز کا دامن تو پکڑے نا. جس محلے میں 500 گھر ہوں، افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر
سات نمازی بھی نہیں ہو، فجر کی نماز میں ہماری آدھی صف ہوتی ہے، اگر آدھی صف کھڑی ہو تو یہ تو کفِ افسوس ہے ہمارے لیے. صحیح فرمایا. افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک مسلم اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی. اچھا کسی سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ آخرت بہتر ہونی چاہیے آپ کی، تو یقیناً کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ نہیں کہے گا میں آخرت برباد کرنا چاہتا ہوں. ہر بندے کی تمنا یہی ہوگی کہ میری دنیا بھی سنورے اور میری آخرت بھی سنورے. میں جب یہ چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ آخرت سنور جائے، تو جب ہمیں کامیابی اور سنورنے کی، آخرت کی بہتری ہمیں مل رہی ہے نماز میں، ہم اس سے پیچھے ہیں. ہم فجر میں کہاں ہیں، ہم ظہر میں کہاں ہیں، عصر میں کہاں ہیں، مغرب میں کہاں ہیں، عشاء میں کہاں ہیں. اور پھر دیکھیں نماز کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من ہدمھا فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بارے میں فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ کو کامیابی چاہیے نا، آئیں نماز کی طرف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. آپ کو جنت مل جائے گی، کامیابی ملے گی، سرخرویاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، سکون ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ملے گی. نماز میں کیا کچھ نہیں رکھا ہوا، کتنا کچھ نماز میں رکھا ہوا ہے. تو قرآن پاک کی ان آیات سے صرف ایک پہلو پر اگر ہم یہ گفتگو، اگر میں نے چند باتیں کی ہیں نماز کے حوالے سے ہی، تو اس کے علاوہ بھی نماز کے بارے میں کیا کچھ نہیں رکھا ہوا. دیکھیں نا شاہ صاحب، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. اگر ایسی فرائض کی پابندی اللہ نصیب کر دے اور نمازوں کی پابندی ہو جائے، پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے اور آپ کامیاب زندگی گزارنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا قربان بھائی، یہ باتیں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں تلاوت کی، اس میں تو مکسچر تھا جس کو آپ مدنی چینل کے ناظرین یوں کہہ لیں کہ حق اللہ اور حق العبد، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. تو یہ ہمارے شاہ صاحب نے کچھ باتیں نماز کے حوالے سے کی. اس کو اگر جیسے حق اللہ ملے تو ایک کامیاب آدمی کیا حق العبد، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا یا نہیں؟ بس وہ سب اس کے حقوق ادا کریں اور وہ کسی کے حقوق ادا نہ کرے، ایسے شخص کو کامیاب کہیں گے؟ دیکھیں جی، اسلام نا بڑا بیلنس والا مذہب ہے. میاں روی اس کا خاصہ ہے، اعتدال کا یہ ہمیں درس دیتا ہے. صحیح. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ہمیں صرف حق اللہ کے بارے میں تاکید کرے، حق العباد کے بارے میں تاکید نہ کرے؟ بہت اچھا. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہماری اپنی کامیابی کے متعلق بھی ایک ایک پیرائے پر نہایت گہرائی سے گفتگو کرتا ہے. صحیح. حق اللہ کے متعلق بھی پورا ہمیں درس دیتا ہے، تو حق العبد کے متعلق یعنی بندوں کے حقوق کے متعلق بھی ہمیں پوری تعلیم دیتا ہے. سب سے پہلے تھوڑا سا میں کنٹینیو کرتا ہوں حاجی شاہ صاحب کی بات سے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی بات کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حق اللہ کی طرف بہت آگے چلے جاتے ہیں. صحیح. اس میں آپ کی بات بھی آ جائے گی. یعنی وہ صرف نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، مسجد میں چندہ دینے کو ہی وہ نجات، آخرت کی نجات سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے کر دیا اور یہ ہم آخرت میں نجات یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے، جنت ہماری مقدر ہے. جبکہ حق العبد کی بات آئے، بندوں کے حق کی بات آئے، تو اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کے گھر والے اس سے پریشان ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مال و دولت میں کام کرنے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپس میں غیبتیں کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ ملاوٹ کر رہا ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن حق اللہ وہ پورا پورا ادا کر رہا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ حق العباد جو ہے وہ بندوں کے حقوق بڑے اچھے انداز سے ادا کر رہا ہے، بھائی بڑھ چڑھ کے یہ خدمت، اس کے پڑوسی بھی خوش ہیں، واہ بھائی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی، شادی بیاہ غمی خوشی تقریبات ہر جگہ یاد رکھتا ہے. تو یہ ہر جگہ سوشل ایکٹیویٹیز، ہاں وہ بھائی بڑا آگے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بڑا کامیاب شخص ہوں اور میں نے تو سیدھا جنت میں جانا. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جس رب نے آپ کو حق العبد بندوں کے حقوق بیان کیے، اسی رب نے اپنے حقوق بھی بیان کیے، حق اللہ بھی بیان کیے. اسلام نے والدین کا ادب بتایا، پڑوسیوں کا ادب بتایا ہے، انسانیت کی خدمت کا بتایا، تو اللہ کو یاد رکھنے کا بھی بتایا. اور اسلام نے ہمارے رب نے جہاں رب کی عبادت کرنے کے بارے میں بتایا، اس کے مصطفیٰ کے بارے میں بتایا ہے، تو وہیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا ہے. تو ایک مسلمان بیلنس والا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات بیلنس والی ہے. بہت اچھا. وہ حق اللہ بھی اچھے انداز سے ادا کرنے والا ہوتا ہے، حق العبد بھی اچھے انداز سے ادا کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو آپ نے حق العبد کی، بندوں کے حقوق کی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں. خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ میں تو بھائی آتا جاتا ہوں اور لوگوں سے سلام دعا کرتا ہوں،
ماشاءاللہ سے مسکرا کے ملتا ہوں، بڑا اچھے انداز سے میری ملاقات وغیرہ ہے. اور عید تہوار پہ، بقرہ عید پہ میں کوئی چیز پڑوسیوں کی بھی بھیج دیتا ہوں. وہ بڑی خوش فہمی کا شکار ہے اس چیز میں، اور اپنے آپ کو ایک کامیاب جو ہے وہ معاشرے کا فرد سمجھ رہے ہو. صحیح. لیکن اگر وہ غور کرے تو وہ اسلام کی تمام باتوں پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا، بلکہ چند باتوں پہ عمل پیرا ہو رہا ہے کہ وہ مسکرا کے تو مل رہا ہے. صحیح. عید تہوار پہ پڑوسی کی چیزیں بھی بھیج دیتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ عام دنوں میں پڑوسی اس کی اذیتوں، اس کی تکلیفوں، اس کی دیگر معاملات کی وجہ سے پریشان ہے. ٹھیک. تو اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن وہ کامیابی کی خوش فہمی میں ہے، کیونکہ ہے یہ کہ وہ عید تہوار پہ چیزیں تو بھیج رہا ہے، مسکرا کے مل تو رہا ہے، لیکن کچرا اس کے دروازے پہ پھینک رہا ہے. بقرہ عید کے دن میں جانور لا کے اس کے وہاں باندھ دیا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کبھی بھی گیٹ پہ آ جاتا ہے، برائے کرام اس کو آپ کہیں اور باندھ دیجیے. لیکن وہ اپنے زوم کے اندر نہیں، میں اچھے انداز سے ملنے والا ہوں، میں تو مسکرا کے ملنے والا ہوں، میں تو عید تہوار پہ اس کا خیال بھی رکھتا ہوں، اور میں تو جانور ہی لایا ہوں کہ بچہ ذرا خوش ہو جائے. بچہ خوش نہیں ہو رہا، وہ سہما ہوا ہے. تو پوری بات کو سمجھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں؟ ایک اللہ کے محبوب اور وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں. ارشاد فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. اللہ. اب ہم غور کر لیں، ہم واقعی ایک کامیاب معاشرے کا فرد ہیں یا کامیابی کی خوش فہمی سوار ہیں؟ صرف مسکرا کر ملنا کامیابی ہے، عید تہوار پہ کچھ بھیج دینا کامیابی ہے، یا اپنی تکلیفوں سے اپنے پڑوسی کو، اپنے آس پاس میں بیٹھنے والوں کو اذیت سے بچانا کامیابی؟ اچھا، یہ آپ کی بات سے یہ نہیں وہ ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی یہ سمجھے کہ بھائی آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، بھائی ہم کامیاب زندگی تو گزار رہے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں. تو اس کو ہم مداخلت ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے برابر میں رہتا کون ہے. یہ تو دیکھیں کراچی میں کتنی سوسائٹیز ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مداخلت ہی کیا کر رہے ہیں، ہم تو اس کو تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں. پڑوسی کے بارے میں تو جس طرح ابھی ماشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ بھی سنا رہے ہیں، کتنے حقوق بیان کیے گئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم حدیث مبارکہ کا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر مجھے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرمائے، مجھے لگا کہ ان کو وراثت میں بھی شامل کر لیا جائے گا. یعنی کہ اتنے حقوق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے گئے. مطلب کچھ کمال تو ہے نا ان کا، صحیح فرمایا، وجہ تو ہے، کسی وجہ سے ان کے اندر اتنے حقوق بیان کیا. اب ہم فضل بھائی دراصل یہ جو آپ نے مداخلت والی بات کی نا، اس پر میں کچھ عرض کرتا ہوں. اصل میں مداخلت صرف اسے نہیں کہتے کہ آپ جا کے جو ہے نا ان کے تہوار میں یا ان کے فیصلے میں آپ جا کے بات کریں کہ بھائی یوں نہیں یوں کر لو، یوں نہیں یوں کر لو. صرف یہ مداخلت نہیں ہوتی، ان کا جینا دوبر کر دینا بھی مداخلت ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ویسے تم جا کے مشورہ تو نہیں دے رہے، کام تو نہیں آ رہے، لیکن وہ ان کا آنا جانا باہر نکلنا، ڈبا یہ سب وہ کر گیا کہ وہ ان کے دروازے کے اندر داخل ہونے میں مداخلت. وہ چھت سے ان کے تار آ رہے ہیں، بھائی اب وہ بچہ پکڑ لے، کچھ کر لے. نہیں جی ہمارے بجلی آ رہی ہے، آپ کے چھت سے تار آ رہا ہے، پانی ایسا ٹپک رہا ہے کہ وہی مداخلت ہو رہی ہے. وہ ان کی سینن آ گئی ہے، وہ کہہ کے تھک گئے. بھائی آپ بھلے مداخلت کر لو ہماری دوسری زندگی میں، کم از کم آپ یہ ٹنکی صحیح کروا لیں، اپنی پائپ صحیح کروا لیں. تو مداخلت جو ہے وہ صرف جا کے ان کے اس چیز میں انٹرفیئر کرنے کو نہیں کہتے. مداخلت کا مفہوم ایک بڑا مفہوم ہے، اور اس کے اندر یہ تمام باتیں جو میں نے عرض کی. اچھا، مجھے ان کی باتوں سے یہ پڑوسی کے اس میں سمرائز کرنے میں یہ کہ روایت کا خلاصہ ہے کہ جس کو پڑوسی کہے، یعنی پڑوسی کو ایک کامیاب زندگی جس کی ہے یا نہیں ہے، اس کا سرٹیفکیٹ پڑوسی کے ہاتھ میں یہ دے دیا گیا. اور میں جس نے یہ کہا کہ جس پڑوسی نے کہا کہ بھئی اچھا ہے تو سمجھو وہ فرد اچھا ہے، اور جس کے پڑوسی نے کہا کہ یہ فرد برا ہے وہ فرد برا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کئی شادی کے گھروں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ بھئی گھر ٹوٹ گئے تو پتا چلا بھئی سارے خاندان سے جو ہے نا وہ انکوائری کی تھی، ماموں چچا ان سے دیکھیں یہ تو سب نے بات. اچھا بھئی دوسرے جو بچے ہیں ان کے سسرالی رشتہ دار ان کو اپنے پہلے بچے کا گھر بگاڑنا ہے، بیٹی کا گھر بگاڑنا ہے کہ وہ بری بات کہیں گے، ٹھیک ہے نا. پتہ یہ چلا کہ بھئی پڑوسیوں سے ہی نہیں پوچھا تھا. اچھا، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہ برادری کے اور جو کچھ نہیں بڑے بوڑھے کے، یہ تو اچھا عورتیں بھی ہماری یہ جا کے کھٹکھٹایا پڑوس میں کہ یہاں سے بات آئی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ. تو پڑوسی کی جو ہے نا وہ کیا کہنا ہے اسے سرٹیفکیٹ، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ پڑوسی کے ہاتھ میں یہ دے دیا گیا. تو باتیں کافی ساری ہیں، مگر کچھ آپ کے بھی نزدیک یہ ہے کہ بھائی کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے والا کون ہے. جی
کامیاب زندگی وہ ہے جو انسان اپنے ٹائم کے مطابق ہر کام میں مطلب لے، دنیاوی اور اسلامی بھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بڑوں کا احترام کرے، اپنے اساتذہ کا احترام کرے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کامیابی اسی میں ہے۔ اگر اتنے اخلاق آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں کامیاب زندگی گزاروں تو ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا الیاس عطار قادری کا 72 مدینامات کا جو رسالہ ہے اس پہ ضرور عمل کیجیے۔ اچھے اعمال کرنے چاہیے، ہمارے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جس نے اساتذہ کا، اپنے والدین کا احترام نہیں کیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اپنے ماں باپوں کی عزت کریں، ماں باپ کا خیال کریں، بہن بھائیوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کر اولیاء کرام کی جو ہے صحبت میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قافلے کے ساتھ بھی جانا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہمیشہ بڑوں کا کہا مانیں، اور جو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح نماز کی باقاعدگی کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کامیابی بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا چاہیے، نمازیں پڑھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے والا کون؟ اس کے اوپر ہم نے یہ سیگمنٹ یہ دیکھا، حق العبد کی بات ہو رہی تھی۔ مجھے مفتی دعوت اسلامی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کیا بات؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ کے تحت ایک جو اسلامی بھائی تھے وہ دارالفتہ میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو ان کو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹیبلیں وغیرہ لانی ہے دارالفتہ کے لیے، تو سائز وغیرہ یہ ہے ذرا لے آئیے گا تاکہ وہ فٹ آ جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ناپ بھول گیا، ٹیبلیں بڑی آ گئیں۔ اب ویسے تو یہ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی بڑی آ گئی ہیں، وہ لگا رہے ہیں، وہ سیٹ نہیں ہو رہی، فٹ نہیں ہو کے دے رہی ہیں، پورا سیٹ اپ خراب ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا نا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ کی جگہ، تو میرا تو کیا حال ہونا تھا وہ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ میری کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ حالانکہ انہوں نے بتایا، سمجھایا، ٹیبل کا سائز دیا، پوچھ دیا، اس کے باوجود یہ حرکت کر دی۔ لیکن فرماتے مفتی دعوت اسلامی نے جب یہ دیکھا نا تو آپ خاموش رہے اور بڑی نرمی سے میری تربیت فرمائی کہ بیٹا آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور آپ نے یہ نہیں، آپ نے یہ کرنا تھا۔ وہ معاف فرمانے والی بات ہے جو انہوں نے کی نا، معاف کرنے والی بات۔ یہ جو مفتی دعوت اسلامی کا یہ انداز ہی کیا ہے، یہ اسلاف کا لیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے، یہ امام زین العابدین کا فیضان ہے، یہ اہل بیت اطہار کی نظر کرم ہے، یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہیں کہ جو الحمدللہ آج ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا ہمیں۔ اچھا، یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، ایسے کہ نہیں ہم ایک اس وقت ڈسکشن مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ایک ایسا پارٹ ہے نا، آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ، آپ وہاں سے آپ کی گفتگو بھی ہم نے جو ہم لے سک رہے تھے پہلے وہ ہم نے لی بھی۔ آپ نے مفتی دعوت اسلامی سے ملاقات نہیں کی؟ آپ نے نہیں، میں نہیں۔ اچھا، اب مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیے گا کہ ان حضرات نے ملاقات نہیں کی، مگر ایک ایسا اچھا عمل جو ہو گیا، جو کوٹ ہو گیا، آج ان کے بعد والے علماء اس کی پیروی کرتے ہوئے اسے بیان بھی کر رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ تو خود کی آپ بھی تھی، آپ کو میں کیا عرض کروں، مفتی دعوت اسلامی سے بڑا زبردست تعلق اور سنجیدہ، اور میں جیسا ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو خوب ان کے جو ہے نا مطلب یعنی وہ مزاحان اور یہ ترکیب۔ پہلی میری ملاقات آمنا سامنا کہاں ہوا؟ نواب شاہ میں اسٹوڈنٹس کا اجتماع ہوا، امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا وضو اور سائنس۔ ہم ایک اپنے اسلامی بھائی سے سکھر ملنے کے لیے گئے، وہ اس وقت وہاں کی بڑی مشہور درسگاہ ہے غوثیہ رضویہ۔ پہلے تو وہاں پہ قصیدہ بردہ شریف جو پڑھ کر مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا مزار مبارک بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اس وقت جو وہاں پہ محتمم میں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، ان سے الحمدللہ بڑا گہرا ہمارا تعلق ہے اور بڑے زبردست یہ مفتی ہیں، تو ہمارے ایک اسلامی بھائی وہاں پر گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ اچھا، تو میں اور ایک اور ہمارے دوست ہم نے کہا کہ چلیں ان سے ملاقات ہم کرتے۔ ہم وہاں پہ نواب شاہ سے سکھر تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ٹرین میں، اور یہ خیر پہنچے اور ہم نے دروازہ بجایا، دروازہ کھلنے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ اچھا، اندر مفتی دعوت اسلامی آرام کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے
دروازہ جب لیٹ کھلا تو میں نے کہا وہ اتنی دیر کو لگاتا ہے دروازہ کھولنے میں. خیر وہ بولے آئی. اچھا آئے, ہمیں جو ہے نا وہ بستر وغیرہ بچھا دیے, ہم تو سو گئے بھائی. اچھا اب ہمیں جو ہے نا فجر کے لیے بڑی اس سے اٹھا رہے ہیں بھائی, اٹھیے. خیر ہم نے جلدی ہم اٹھے اور جو ہے نا نماز پڑھے. ہاں تھکے ہوئے اتنے تھے, نماز پڑھی واپس ہی سو گئے. پھر کوئی اٹھا رہا ہے اور جو ہے نا پاؤں دبا رہا ہے اور ناشتہ تیار ہے, ناشتہ کیا اور ہم تو نہا دھو کے فریش ہو کے نیچے جب مفتی صاحب کے کمرے میں آئے تو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی جن سے ملنے گئے تھے وہ بھی تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ مفتی فاروق قادری صاحب. آپ یقین مانے کہ میری تو نہیں کہتے پیر اترے سے زمین نکل گئے. اچھا ہم تو یہ کہ بھائی یہ کوئی اسلامی بھائی ہیں اور ہمیں ناشتہ بھی انہوں نے کروایا ہے, ہم نے کہا بھائی چائے دیجیے, یہ کر رہے ہیں اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. خادم صاحب اب آپ یقین مانے میں تو جو ہاتھ پاؤں, میں کہا بھائی خدا کے لیے معاف کر دیں. اچھا وہاں سے یہ جو دوستی شروع ہوئی, کیا بات ہے. پھر یہاں پر تشریف لائے, بعض اوقات علماء کرام تشریف لاتے ہیں, دارالفتہ نور العرفان جو کھارادر میں تھا وہاں پہ لے جانا. مارکیٹ جاتے ہیں ہم تو شہید مسجد میں نمازوں کا سلسلہ ہوتا, تو کیا زبردست شخصیت اور کیا خیر خواہ. یہاں علاقے میں کافی میرے بھائی سے بڑے ان کے اچھے مراسم تھے علاقے میں آنا, ترکیب کرنا. تو یعنی یہ آپ اگر دیکھیں تو کس طرح ایک زندگی انہوں نے گزاری, مگر کس طرح علم حاصل کر کے علم پھیلا کے 4000 فتاوے کے جواب انہوں نے تحریر کیے. ماشاءاللہ یہ جو آپ تفسیر صراط الجنان مفتی کاظم صاحب نے یہ تحریر کی, یہ اس کی ابتدا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کر چکے تھے. اچھا علم کی بڑی شان ہے اور علماء حقیقی کامیاب لوگ ہیں ہم یہ کہیں گے, مگر علم کے بعد جو ہے نا بعض اوقات کچھ پڑھنے والوں میں نہیں وہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہم جواب دے کے اس کو خاموش کروا دیں گے. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ڈسکشن کرتے, یا تو مجھے قائل کر لیتے یا خود قائل ہو جاتے. یعنی یہ کتنی بڑی یہ بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو کامیاب زندگی گزارنے والے جو نا یہ اشخاص ہوتا ہے. اچھا آپ چونکہ دونوں حضرات ماشاءاللہ علم دین کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو یہ چند باتیں ہم نے یہاں پر یہ کی. میں تو اللہ کرے کچھ صحیح پڑھ لکھ جاؤں. آپ فرمائیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ علم انسان کو کس طرح کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. ایسے ہی علم ہی ہے کہ انسان کو ممتاز کرتا ہے. سبحان. علم ہی کی وجہ سے انسان سے جہالت دور ہوتی ہے. انسان تو انسان ہے, کوئی دو انسان سامنے کھڑا کر دیں, ایک علم والا ہو اور ایک بغیر علم والا ہو, لیکن علم والا ممتاز ہے. وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے نا کہ علم والے اور بغیر علم کے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل. تو یہ مطلب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کو فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور پھر علم والے میں بھی علم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت اور پذیرائی عطا فرمائی ہے. دیکھیں کہ علماء کس قدر کامیاب ہیں, علماء کس قدر کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو عزت اور جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دل سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. آج امیر اہل سنت سے لوگ علماء, مشائخ اور پیران اعظام, تو آپ کے مریدین محبین سب دل سے محبت کرتے ہیں. کثرت کتنی بڑی دنیا اور کتنی بڑی تعداد میں امیر علیہ سنت سے محبت کی جاتی ہے, دل سے محبت کی جاتی ہے آپ کے علم, آپ کے تقوی, آپ کے پرہیزگاری کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ہے کہ دل سے علماء سے محبت کرتے ہیں, پھر ان کی اقتداء کی جاتی ہے, ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ہی نہیں, آپ اگر کوئی دیکھیں نا, بڑے سے بڑی شخصیت بھی ہے, بڑے سے بڑا بندہ بھی ہے, اسے کوئی بھی دینی کوئی شرعی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ علماء کے پاس جاتا ہے. یعنی کہ ہم دنیا میں علماء کے محتاج ہوتے ہیں. اچھا پھر علماء کے یہیں پر محتاج نہیں, کل جب سانسوں کے ڈورے ہمارے ٹوٹیں گے اور کل محشر کے میدان میں بھی جس وقت سب لوگوں کا حساب پہلے ہو چکا ہوگا, علماء کا سب سے پہلے حساب ہو چکا ہوگا, لیکن علماء کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. وہاں پر بھی دیکھیں ہم لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. وہاں پر بھی یہ کہہ دیا جائے گا کہ علماء کرام سے کہ آپ نے علم دین حاصل کیا تھا, تو آج جس پر ہاتھ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا, انہیں داخل جنت فرمائے گا, اور شفاعت کا جو دروازہ وہاں پر اس وقت بھی کھلے گا. لوگ کتنے لوگ کہ جو جہنم میں جانے کے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کا صدقہ انہیں داخل جنت فرمائے گا. اور پھر اس کے علاوہ کتنے ہی وہ لوگ پھر جنت میں جا کر بھی ہم علماء کے محتاج. یعنی کہ دنیا سے لے کر آپ یہ دیکھیے جنت, اور پھر علماء کرام کی جو فضیلت
ایک طالب علم کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں جو احادیث کے مفاہیم ملتے ہیں، الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں، یہ تو ساری چیزیں یہ الگ ہیں، یہ تو ہیں ہی الگ۔ اچھا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی نا، وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ سبحان اللہ۔ کال چلن۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح برائیوں سے بچ کر کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کیا فرماتے ہیں؟ کامیاب زندگی، جواب اسلامی زندگی۔ صحیح، اسلامی زندگی، اسلامی اصولوں کو اپنا لیں۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، صحیح، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں میرا اسلام اجازت دیتا یا نہیں دیتا۔ بہت اچھی بات۔ اس کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں۔ اس کی روشنی وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی روشن و منور کر دیتی ہے، آخرت میں بھی روشن و منور ہی کر دیتی ہے۔ اب جیسے میں اسی کے حوالے سے جو بات ہے، اس جن کا جواب ہے، اس پہ کنٹینیو کرتا ہوں، یہ کہ دیکھیں اب ایک شخص سے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم برائیوں سے بچ کے آگے زندگی گزاریں، اب ایک شخص برائیوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن اس کو برائیوں سے بچنے کا علم نہیں ہے، صحیح، تو وہ برائیوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا علم نہیں ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ لرننگ موڈ میں ہی رہے، بغیر سیکھے عبادت کرتے ہوئے، یعنی علم نہیں ہے، بغیر علم کے عبادت کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کا خیال کرنا یہ خوش فہمی ہے۔ صحیح فرمایا۔ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا علم نہیں ہے، اور حج کرنے جا رہا ہے لیکن حج کا علم نہیں ہے۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گئے، چکر لگ رہے ہیں، دوا ایک چکر تو 2 چکر 3 چکر، پتہ نہیں کتنے چکر، پاؤں دکھ گئے بھائی۔ تو وہ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ اس نے روک کے کسی سے پوچھا، بھائی طواف کب ختم ہوگا؟ طواف تو چلتا رہتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بریک آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہا میں کب سے چکر لگا رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو وہ یہ کیا تھا؟ یہ عبادت تو وہ کر لیتے لیکن نالج نہیں تھی، تو وہ عبادت بھی دیکھیں کیسی ہوئی۔ آپ کی بات پہ یاد آیا کہ ہم صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، ہمارا تیسرا یا چوتھا چکر تھا، تو امین بھائی نعت خواں بھی ساتھ تھے، اور تو میرا خیال ہے وہ شاید نہیں، وہ بھی بغیر ویل چیئر کے پیدل کر رہے تھے۔ بھائی ہمارے علاقے والے کچھ ملے ہمیں، اور بڑے تھکے آ رہے، ہم نے کہا نہیں ہمت رکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا پورا۔ جان لگے تو ایک پیچھے سے بولے یار وہ ایک بات پوچھنی ہے، یوں کر کے ایک چکر ہوگا، یوں ایک چکر ہو جاتا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، یوں ایک چکر ہو جاتا ہے، یہ دوسرا چکر ہوگا۔ آپ یقین مانے وہ دوڑتے ہوئے گئے، بولا بھائی اپنے تو 8واں چکر ہو گیا ہے، 7 تو اپنے پورے ہو گئے۔ وہ سب کھڑے ہو گئے کہ ہم بھائی صحیح ہے نا، ہمارے پورے ہو گئے نا۔ تو یعنی یہ علم والا، دیکھیں اس میں نقصان بھی ہوا نا، وہ پیسہ بھی خرچ کیا، وہاں تک بھی گئے ہیں، یا اور دیگر معاملے میں نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سیکھا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک شرم ہوتی ہے۔ صحیح، بندہ شرماتا ہے، میں تو اتنا بڑا ہو گیا، کیا کہیں گے بھائی اتنے بڑے ہو گئے اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا، تو بندہ شرم کو ہٹا دے۔ شرم اگر سامنے ہے تو دیکھیں دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور اخروی معاملہ پہ بھی بات کر ہی رہے نا۔ کہ قربان بنے گویا یہ بتایا کہ کامیاب زندگی گزارنے والا ایسا ہونا چاہیے، یعنی وہ ہوگا کہ جو سیکھنے میں نہ شرمائے، وہ کامیاب زندگی گزار لے گا۔ اچھا دوسرا، کیونکہ آخری کچھ منٹ باقی ہیں، تو کامیاب زندگی وہ شخص گزار سکتا ہے جو نیگیٹو مائنڈڈ نہ ہو، جو پازیٹیوٹی پہ نظر رکھے گا، وہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ ایک پیالے کی مثال لے لیں، یعنی یہ بعض کہیں گے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، بعض کہیں گے آدھا خالی ہے، تو جس نے آدھا خالی ہے کہا تو وہ نیگیٹو مائنڈڈ ہے، وہ آگے کبھی نہیں بڑھ سکے گا، اور جو کہے گا نہیں یہ آدھا بھرا ہوا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف وہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں معاف کر دیا، گھر والوں سے ہو گئے معاف کر دیا، بچوں سے ہو گئے معاف کر دیا، سکھایا، خود بھی سیکھتا رہا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بیان ہوئی کہ وہ یہ کہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کا دل بھی سکون میں ہو، سب کچھ ہے اور دلی سکون کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا چین اطمینان ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اللہ کے ذکر کی محافل یہ منعقد کرتی ہے۔ امیر اہل سنت کی جو قربانیاں ہیں، امیر اہل سنت کی جو نیکی کی دعوت ہے، امیر اہل سنت کا جو دین کا درد، دین کی کڑن جو کریا جا کر پہنچانا اور یہ سلسلہ بنانا ہے، یہ آج ان کا ثمرہ ہے
کہ آج دنیا میں دعوت اسلامی کا راج ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام کہاں کہاں تک دنیا کے 200 آپ کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ امیر سنت کی زندگی کیسی کامیاب ہے, کامیاب ترین زندگی, کامیاب ترین زندگی. اللہ تبارک و تعالی ان کامیاب زندگی گزارنے والوں کے صدقے ہمیں بھی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں